ہو بن حریث؟ خدا نے چاہا تو میں ممبر پہ جا کے آج خطبہ پڑھوں گا۔ کس مناسبت سے؟ میں امیر ابن زیاد کی حکومت کا نائب ہوں۔ امیر ابن زیاد خود رے کی کون سی جہنم میں چلے گئے ہیں کہ آپ کو اپنی حکومت کا نائب بنا دیا ہے انہوں نے؟ استغفار کرو امیر، نہ تو میں عمر سعد ہوں اور نہ ہی یہ لوگ جو کھڑے ہیں عورت ہیں۔ عامر ابن مسعود، ہنگامہ مت کرو، بیٹھ جاؤ۔ یہ دو افراد جو تم دیکھ رہے ہو قاصد خلیفہ ابن زیاد ہیں، ان کی جانب سے کوفے کے مومنین کے لیے پیغام لائے ہیں۔ خدا کی پناہ، کیا آپ لوگوں نے سنا؟ ابن زیاد اپنے آپ کو خلیفہ کہلوا چکا ہے، اور یقیناً اس کا پیغام بھی یہی ہوگا کہ کوفے والے اس کی بیعت کر لیں۔ کچھ تو شرم کرو کوفے والو، خدا کے گھر کا ممبر کیا اس قدر لاوارث ہو گیا ہے کہ ہر نااہل اور کم حیثیت شخص اس پر بیٹھ جائے؟ تمہارا ممبر و محراب سے کیا واسطہ؟ اے بدتمیز عرب، اپنے منہ سے زیادہ بڑی بات کر رہے ہو۔ کیا تمہارا سر جسم پر بھاری ہو گیا ہے؟ خلیفہ مرا ہے مگر اموی حکومت نہیں مری ہے۔ امویوں کے پاس ڈھنگ کے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہارے جیسے لوگ جو آل زبیر کے کرائے کے پلے ہوئے ہیں وہ لوگ آل امیہ کے خلاف سر اٹھا سکتے ہیں؟ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ عامر، فتنہ برپا مت کرو۔ اے کوفہ کے لوگوں، اے کوفہ کے رہنے والوں، یہ جان لو کہ بصرہ والوں نے ابن زیاد کی بیعت کر لی ہے۔ بصرہ والوں نے بہترین کام کیا۔ خلیفہ کے نائب کو دیانتدار اور دین کے احکام سے واقف ہونا چاہیے۔ میں ایک شکی انسان ہوں بن حریث، 3 اور 4 رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکی انسان تو انسان نہیں ہوتا۔ تمہاری نماز پر افسوس ہے عامر، جبکہ تم نماز میں ہر چیز اور ہر کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہو سوائے خدا کے۔ خلیفہ کے امیر کو معیشت اور امن و امان کی فکر کرنی چاہیے، سمجھے؟ یہ شکیات نماز، مبطلات وضو، یہ احکام نجاست اور محرمات اور مطہرات کے مسائل ان علماء سے پوچھنے چاہیے جنہوں نے دینی دروس پڑھے ہوں۔ یہ علماء امیر کی دسترس میں ہوتے ہیں اور لوگوں کی دینی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ منظور، بالفرض میں ایک بڑے گھرانے کا وارث ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ نہ میں سستی کرتا ہوں اور نہ بغیرت ہوں۔ دن رات اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہوں مگر اپنے گھرانے کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ جبکہ میں ایسے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جن کے گھر کے کتے بلی بھی میرے گھر کے بچوں سے زیادہ سیر ہوتے ہیں۔ آپ جو کہ لوگوں کی معیشت کی فکر میں ہیں، یہ بتائیے کہ میں کیا کروں، جبکہ نہ تو میں حرام کر سکتا ہوں نہ چوری کر سکتا ہوں۔ جاؤ مر جاؤ، تم زندہ ہی کیوں ہو جب اپنے گھرانے کا عزت سے پیٹ تک بھی نہیں بھر سکتے؟ کس نے کہا تھا کہ گھرانہ اتنا بڑھا لو کہ ان کا پیٹ بھی نہ بھر سکو؟ اس منطق کے تحت آپ میں سے اکثر لوگوں کو مر جانا چاہیے، کیونکہ آپ تنگ دست ہیں۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں، خلیفہ اور اس کے کارندوں کو سنت رسول پر چلنے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ مظلوم کا حق ظالم سے چھین کر لے۔ شاباش عامر، شاباش۔ خلیفہ اور اس کے کارندوں کو عادل ہونا چاہیے تاکہ نہ ہی کوئی مسلمان زیادہ کھانے سے مرے اور نہ ہی کوئی مسلمان کم کھانے کی وجہ سے۔ خدا عامر، شاباش۔ تم تو آل زبیر کے طرفدار ہو، جھوٹے کہیں کے۔
आले अली के जुमले लोगों को क्यों सुना रहे हो? सुन रहे हो लोगों? इससे ज्यादा मक्कारी और चालाकी क्या होगी? ये बातें अली के दौर की थीं जो खत्म हो गईं। आले जुबैर के मोटे खूसट खलीफा को इन बातों से क्या? मैं इस कदर गैरत और मर्दानगी रखता हूं कि अपनी हुकूमत और इक़्तिदार के हुसूल के लिए शरीयत और दीन की बातों का सहारा लेकर लोगों से कोई ऐसा वादा न कर लूं जो पूरा ही न कर सकूं। खुदा के घर के मिंबर को नजिस मत करो मलाउन, नीचे उतरो। यजीद तो मर गया मगर उसके कुत्ते अब भी लोगों की जान नहीं छोड़ रहे। कूफियों को उमवी खलीफा नहीं चाहिए, खलीफा जुबैरी चाहिए। अब्दुल्ला जुबैर खलीफा, आमिर इब्ने मसूद अमीर। अब्दुल्ला जुबैर खलीफा, आमिर इब्ने मसूद अमीर। अब्दुल्ला जुबैर खलीफा, आमिर इब्ने मसूद अमीर। इन खुराफात के साथ तो कूफा बहुत जल्द ज़मीन बोस हो जाएगा। कूफे वाले बदनसीब लोग हैं। आज से कूफे से अमन व अमान खत्म हो जाएगा। तुम नमक हरामों का हक बनता है कि तुम लोगों पर बला टूट पड़े। मुझे तो आले जुबैर पर हैरत हो रही है कि आमिर नामर्द इराक अरब के हालात पुराशोभ हैं। हमेशा की तरह कूफा में फिरका वारियत और मुख्तलिफ ग्रोहों का मैदान जंग बन गया है। अब मेरा ख्याल है कि जल्द अज जल्द इन लावारिस भेड़ों की फिक्र कीजिए और आज ही कूफा के अमीर के तयन पर गौर कर लीजिए। जिस कदर ये मौजू पुराना होता जाएगा उतना ही कूफा पर तसल्लुत पाना मुश्किल होता जाएगा। मसला कूफा हम सब का मसला है। हमारे ख्याल से वो वाहिद आदमी जो कूफे के मामलात को बआसानी संभाल सकता है वो है अबू इसहाक, जो इराक को भी अच्छी तरह से जानता है और कूफे की तकरीबन पूरी अक्सरियत का महबूब है और कुछ उधार भी है जो हमारे सर पर है। ahsanat, मरहबा इस हुस्न इंतखाब पर। खुदा की कसम आपने बेहतरीन इंतखाब किया है। कूफियों की अक्सरियत अबू इसहाक को बहुत चाहते हैं, खास तौर पर तवाबीन जो कि बेशक इनके हम आवाज हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मुख्तार, बेशक आप कूफा के अमीर होने के लायक हैं। बहुत खूब अबू इसहाक,
वादा वफा कर दिया हमने। हर चंद के आप मक्के में हमारे लिए अमन के परवाने थे, मगर क्या करूं कि इराक तुम्हारी दरियात और तदबीर का मोहताज है। जल्दी करो अबू इसहाक, कूफा तुम्हारे इंतजार में है। नहीं, गुजारिश है कि मुझे माफ रखें। क्यों मुख्तार? मैं एक जंगजू हूँ, सियासतदान नहीं। जैसा कि आपने फरमाया कि कूफा को एक समझदार और सियासतदान अमीर की जरूरत है ताकि समझदारी और होशियारी से कूफियों पर कामयाब हो सके। मैं खुद जानता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई हुनर नहीं। तुम इनकिसारी दिखा रहे हो मुख्तार, इनकिसारी से काम ले रहे हो। कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी हमसे बैत करने की शर्त इराक की हुकूमत थी? वो शर्त सिर्फ एक सवालिया निशान था आपको पहचानने के लिए। मैं ये जानना चाहता था कि आपकी नजर में मुख्तार की क्या कदर और कीमत है, बस इतना ही। मेरी हुकूमत का तख्त घोड़े की जीन है और मेरी राया तलवार। मैं फौजी लिबास में बड़ा हुआ हूं और मेरी जबान एक जंगजू सिपाही की दो टोक और सख्त जबान है। हुकूमत करने के लिए एक नरम, मीठी और रंग बरंगी जबान चाहिए। ये वो सबक है जो मैंने खुद आपसे सीखा है। तो फिर बेहतर यही होगा कि मैं मक्का में आपके हुजूर में ही रहूं। बहुत खूब मुख्तार। नहीं, अब कौन है जो कूफे की हुकूमत के लिए मुनासिब होगा? हाँ, जाहिरन कूफे वालों ने इस खत में एक शख्स का इंतखाब किया। बेहतर है कि खलीफा उनकी राय को भी देख ले। किसका इंतखाब किया है? आमिर इब्न मसूद का। हाँ, आमिर इब्न मसूद। हाँ, एक दीनदार और खैर खा इंसान है, मगर सिर्फ दीनदार और खैर खा है। क्या वो कूफे जैसे शहर से निमट सकता है? हाँ, मुझे बैद लगता है। कुछ अरसे उसे मोहलत दे दीजिए कि वाली कूफा बन जाए। अगर वो लायक और समझदार निकला तो बहुत खूब, न हुआ तो एक जिम्मेदार इंसान को कूफे की हुकूमत के लिए चुन लीजिएगा। जनाब खलीफा, कूफियों की राय पर एतमाद करना कूफा के लोगों को आले जुबैर का चाहने वाला बना देगा। अच्छी राय है, अगरचे हमें लगता है कि मुख्तार कूफे की हुकूमत के लिए सबसे उगला है। हैफे कि उसने मना कर दिया। हैफे। मुख्तार के फैसले के पीछे कोई फितना छुपा हुआ है। कैसा फितना? ये तो अब तक मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे यकीन है कि वो कुछ गलत इरादे रखता है। क्या वाकई आप उसे कूफा की हुकूमत देना चाहते थे? मैंने तो दे दी थी, मलून ने कबूल नहीं की। ताज्जुब है, तो फिर हम क्यों पागल बन रहे हैं? क्या मतलब है?
क्या हमें पता नहीं चलना चाहिए कि मुख्तार ने हुकूमत कूफा को क्यों कबूल नहीं किया? मुझे पता है। तो बताओ, क्यों कबूल नहीं की? पहले मुझे बताइए कि क्या इरादा था आपका, फिर मैं बताऊंगा कि उसने क्यों कबूल नहीं की। मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था। इस तरह तो मुझे भी कोई इल्म गैब नहीं है जनाब अमीर कि मुख्तार ने हुकूमत कूफा को क्यों कबूल नहीं किया। और वाकई कैसे जान सकता हूं मैं? तो फिर किस काम के हो तुम? अगर मुझसे इतनी बातें छुपाएंगे तो मैं भी किसी काम का नहीं हूं। आप फौरन हुक्म दे सकते हैं कि मुझे फारिग कर दिया जाए और मुसलमानों की बैतुल माल को मुझ जैसे शख्स पर हराम ना करें जो किसी भी काम का नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं? क्योंकि रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है, हुकूमत कूफा के लिए मुख्तार को चुनना हरगिज सोचा समझा और माकूल फैसला न था न है। आप तो जानते हैं कि अगर मुख्तार कूफा पहुंच गया तो नौजुबिल्ला खुदा भी उसे नहीं रोक सकेगा। तो फिर आप उसे किस तरह कूफा भेज सकते हैं, सिवाय इसके कि आप उसे धोखा देने के लिए भेजना चाहते थे या फिर मक्का और कूफा की राह में उसका किस्सा तमाम करना चाहते थे। जब बछड़ा हद से ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसकी माँ को शदीद परेशानी हो जाती है। अभी बहुत वक्त लगेगा तुम्हें एक समझदार सियासतदान बनने में। यहाँ तो सिर्फ मैं और आप हैं। और इसके अलावा खुदा भी। वाकई तुम किसी काम के नहीं हो। बेनसहाल एक राज जब जबान पर जारी हो गया तो वो राज नहीं रहता, हरफ्याम हो जाता है, फैल जाता है। आज के बाद जो आ जाए ज़बां पर कोई राज, बंद रखना लबे बदसाज, रखो राज को राज, ध्यान रखना कि न हो जाए सुगनसाज, वरना होगा कफस उम्र का तेरी दरबाज। मुर्ग जहां तेरी निकल कर करे उससे परवास। ये जो आपने फरमाया क्या ये शेर था? नहीं, धमकी थी। मैंने लतीफ काफिये के साथ दी है ताकि मर के भी ना भूल सको। अब बताओ कि मुख्तार ने कूफे की अमीरी क्यों कर कबूल नहीं की? मुख्तार को मेरे इरादे का पता नहीं था, लिहाजा बकवास मत करना। हाँ, मुझे लगता है कि जब तक मुख्तार के रकीब की शक्ल में सुलेमान इब्ने सुर्द खुजाई है, मुख्तार कूफा नहीं जाएगा। वो तवाबीन का अंजाम देखना चाहता है, लिहाजा तामुल से काम ले रहा है। जब तक सुलेमान इब्ने सुर्द और उसके साथी कूफा में है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जो इरादे मुख्तार के हैं उनकी राह में सुलेमान सबसे बड़ी रुकावट है। ज़हे नसीब मुस्लिम इब्ने उसजा के, ज़हे नसीब उन लोगों के जिन्होंने अपने आप को इश्क के काफिले से मिला दिया। और वाह हो हमारे हाल पर के जो नफ्स अम्मारा के हाथों जलील हो गए। हमने वो काम किया है कि अब कयामत तक औले अली कूफा से बेजार ही रहेंगे। मेरी मदद कीजिए कि हम अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा पालें। अगरचे मैं जानता हूं कि समंदर में बह जाने वाला पानी कभी वापस नहीं आता। मेरी मदद कीजिए कि हम इस शर्मिंदगी के दाग से दामन को पाक कर लें। हौसला पैदा करो कि फिर से जिंदा हो जाए। मैंने सुना है कि बाज कूफियों ने आले जुबैर के लिए बैत तलब की है।
میں جو کہ تواب ہوں خون حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں. جہاں تک آل زبیر میری رکاوٹ نہیں بنیں گے مجھے بھی ان سے کوئی سروکار نہیں. آج میرا جہاد ہے قصاص، قصاص ہے قاتلان حسین، اور آرزو ہے راہ حسین میں مر جانا. تم بالکل ٹھیک ڈر رہے ہو کیان. یہاں تو ایک اجتماعی خودکشی کی بو آ رہی ہے. یہ آگ اپنے آپ کو جلانے والی ہے، دشمن کو جلانے والی نہیں. واقعاً مختار کی سخت ضرورت ہے. کبھی کبھار ابو اسحاق اور اس کے ان کاموں پہ شدید غصہ آتا ہے مجھے، اس قدر کہ میرا دل کرتا ہے اپنا سر دیوار سے ٹکرا دوں. نہ جانے کس امید پہ مکے میں رکا ہوا ہے. یہ ہمارے خوابوں کے پورا ہونے کے لیے بہترین وقت تھا. صبر سے کام لو کیان. جس مختار کو میں جانتا ہوں وہ کسی بیکار بنجر زمین پر کبھی قدم نہیں رکھتا. بہتر ہے توابین کے انجام تک مختار مکہ ہی میں رہے. کیوں بن کامل؟ کیونکہ وہ سلیمان کے سامنے نہیں آنا چاہتا. تم نے سنا نہیں؟ سلیمان کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے. مختار اس روش کے سخت خلاف ہے. یزید ملعون جو واقع کربلا کا اصل مسبب تھا واصل جہنم ہو گیا. بعد یزید ستمگر ابن زیاد خبیث اور اس کے کارندے ہیں. اس قدر اس شقی القلب قوم سے جنگ کروں کہ بفضل خدا شہادت سے ہمکنار ہو جاؤں. جو بھی میرا ہم عقیدہ اور ہمدرد ہے اس بیکار دنیا سے اپنا دل اکھاڑ لے اور قافلہ کربلا کا مسافر ہو جائے. کیا سوچ رہے ہو شمر؟ میں حیران ہوں عمر. خدا کے کارناموں اور زمانے کی گردش سے حیرت زدہ ہو کر رہ گیا ہوں. عامر کی ہوا کی مانند آئی ہوئی حکومت کتنی عجیب ہے نا. ایک شخص تمہاری طرح ساری عمر طلب حکومت میں تڑپتا رہتا ہے اور ایک شخص عامر کی طرح رات کو سوتا ہے، صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امیر بن گیا. عامر کی امیری زیادہ چلنے والی نہیں ہے، وہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے. تو پھر اس کی بیعت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں بیعت کر رہے ہو؟ میں آل امیہ کی ٹھوکر کھایا ہوا ہوں عمر. ان لوگوں سے مایوس اور بیزار ہوں. مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے کہ بنی امیہ کے پاس کوئی ایسا لائق انسان بچا ہو جو معاویہ کی حکومت کو زندہ کر سکے. میں اپنی جان کے خوف سے بیعت کر رہا ہوں. توابین کے غصے سے بچنے کے لیے مجھے مجبوراً آل زبیر کی پناہ لینی ہوگی. کوفے سے باہر کیوں نہیں جاتے عمر؟ چلا جاؤں؟ کہاں چلا جاؤں؟ وہیں جہاں ابن زیاد گیا ہے، شام. تم بھول گئے کہ کس طرح جھوٹی جنتیں دکھا کر ہمیں استعمال کیا. یعنی پھر سے بیوقوفی کروں تاکہ یہ حرامزادہ ابن زیاد میرے سر پہ سوار ہو جائے. ہرگز نہیں. اگر مختار مکہ میں نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ میں پناہ لے لیتا. میں حاکم نہیں ہوں، لوگوں کی خدمت کا امانت دار ہوں. آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کا کام کیا کہ لوگوں کے ساتھ ہم آواز ہو گئے اور بیعت کا ارادہ کر لیا. لوگ فرقہ واریت سے تھک گئے ہیں. میرے خیال سے توابین بھی غلطی پر ہیں. یہ لوگ کڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں، مردہ بھی عذاب میں
اور زندہ بھی عذاب میں. بہرحال میں کوفے والوں کے قابل اعتماد اور خدمت گزار ہونے کے ناطے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائی چارگی اختیار کریں. یہی بات خلیفہ کے حکم میں ہمیں ملتی ہے. خلیفہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں رحم دلی اور نرمی کا گوشہ رکھیں، پرانے زخموں پہ لڑنا بند کریں اور تمام بغض اور کینوں کو بلا ڈالیں. کیا توابین خلیفہ کی بیعت نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کہوں، موضوع کو پیچیدہ بنا رکھا ہے انہوں نے. زو مانی باتیں کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ خدا بھی مل جائے اور وصل جانا بھی. نہ آل زبیر کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی مخالفت کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا امیر. یا اس طرف ہو جائیں یا اس طرف ہو جائیں. جناب خلیفہ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ خلیفہ کی بات ایک دلسوز بات کی سی ہے. امید ہے کہ یہ فرزند خطا کار غلط راستے سے لوٹ آئے اور سیدھے راستے پر چلنے لگے اور باپ کے غم و غصے کا باعث نہ بنے. اگر یہ نافرمان بیٹا سیدھے راستے پہ نہ آئے تو کیا؟ باپ کے صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. پھر نبی خدا حضرت نوح اور ان کے بیٹے کی حکایت ہو جائے گی. جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو باپ نجات پا جائے گا اور بیٹا ہلاک ہو جائے گا. مجھے امیر کی باتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی آل زبیر کی بیعت کرے گا گویا وہ ان کی کشتی میں سوار ہو گیا ہے. وہ طوفانوں اور توابین کی چوٹ سے امان میں رہے گا. ٹھیک کہا نا میں نے امیر؟ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے شمر، مگر مجھے تم لوگوں سے اور زیادہ توقع تھی. اگر توابین کے خوف سے آپ لوگ آل زبیر کی بیعت کر رہے ہیں تو بہتر ہے بیعت نہ کریں اور دیر ہونے سے پہلے اپنی جان بچائیں اور فرار ہو جائیں شام کی طرف. وہ بیعت جو کسی طرح کے ڈر، خوف یا بے دلی کے ساتھ ہو وہ کسی قدر و قیمت کی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ لوگ آل زبیر پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر بیعت کیجئے تاکہ آپ کو پناہ مل جائے. میں اپنی بیعت کی اپنے خون سے ضمانت دیتا ہوں. خدا کرے کہ یہ بکواس نہ ہو. اس بیعت کے ذریعے آل امیہ سے اظہار بیزاری کرتا ہوں اور آل زبیر سے دوستی کا مشتاق ہوں. اے تباب بھائیو، واقع کربلا کے بعد سرغنہ مسببین نے ابن زبیر کے والی کوفہ سے بیعت کر لی ہے. والی کوفہ نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا. یقیناً وہ اپنے خلیفہ کی طرف سے اس غلط بیعت پر مامور کیا گیا تھا. شمر لعین اور عمر سعد خبیث کی بیعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ آل زبیر نے اپنے پچھلے دعوے سب واپس لے لیے، یعنی توابین سے کھلم کھلا دشمنی کرنا جو حسین کے خون کا انتقام لینے والے ہیں. اگر یہی تماشے رہے کہ ہر چند عرصے میں کوئی طاقت کا بھوکا، منحرف اور لالچی شخص کھڑا ہو کر دین کے نام پر بدترین اور سب سے گری ہوئی حرکتوں کا مرتکب ہو جائے اور جہاں تک ہو سکتا ہے مسلمانوں کے مال و ناموس کو لوٹتا رہے، اور ایک مسلمان حکمران ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اسے پناہ دے دے، تو ایسے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے.
ابن زیاد جو مشہور ہے بنام ابن مرجانہ، اشقیاء میں شقی ترین شخص، اولیاء اور اوصیاء اور 72 شہدائے کربلا کا خونی دشمن اور قاتل، جو جھوٹ اور ریاکاری کا، خدا کی نافرمانی اور حرام کاریوں کا اہل ہے، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نجس وجود دھار پہ لٹکایا جائے گا۔ یہ کون سی مسخرہ آمیز محفل ہے؟ یہ کون سی فضول باتیں پڑھ کر سنا رہے ہو؟ میں تھک گیا ہوں، جلدی سے اس تماشے کو ختم کرو مختار۔ میں کہتا ہوں یہ تماشا بند کرو۔ کیف انتقام تو تب ہے جب تم اپنی تلوار کو خون سے غسل دو گے۔ اپنی بکواس کو عمر جان کا زہر مت بناؤ۔ تم خود اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خون اور خون ریزی کا عاشق ہوں، چاہے مروں یا مر جاؤں۔ مختار جان، مجھے وہ روٹی کھلا کے مارنا جو ملک کے رے کی گندم سے پکی ہو، یا چاہے اس کے کچھ بھوسی ٹکڑے ہی مجھے دے دو کہ وہ کھا لوں۔ اے مختار، مجھے غور سے دیکھو، میں وہ شقی ہوں جس نے اس نیک سپہ سالار کا خون اپنے ان ہاتھوں سے بہایا جس کا کوئی یاور نہ تھا۔ مجھے کھولتے ہوئے پانی کی دیگ میں پھینک دو۔ الوداع ہے خانہ کعبہ، الوداع ہے آنسوؤں کے قبلہ گاہ، الوداع ہے علی کی جائے پیدائش، شاید یہ ہمارا آخری دیدار ہو۔ خانہ کعبہ کا طواف قبول ہو مختار۔ آپ کا طواف بھی قبول ہو بھائی۔ ارکان پورے نہیں کرو گے؟ کوفہ سے حانی ابن جبہ وداعی صاحب، کیا حال ہے ابن جبہ؟ آپ کی دعاؤں سے ابو اسحاق، آپ کیسے ہیں؟ سانس چل رہی ہے، ہزار شکر ہے اس کا۔ جتنی دیر تم طواف میں تھے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہارا طواف تو طواف وداع تھا، کہاں کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ انسان کی موت ہر وقت انسان کے تعاقب میں رہتی ہے حانی، شاید ابھی صحن کعبہ سے باہر قدم رکھیں اور تو پھر بہتر ہے کہ انسان ہر وقت جانے کے لیے تیار رہے۔ کب تک مکہ میں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے مختار؟ بالکل کوفے کو بھول گئے ہو تم؟ اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں چاہتے؟ خانہ کعبہ کے جوار میں رہنے کی توفیق ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ کوفے کی کیا خبریں ہیں ابن جبہ؟ کوفہ تم مت کہو جیسے کوئی طوفانی دریا ہے، صرف مختار کی کمی ہے۔ یزید کی موت کے بعد اب کوفیوں کو غیرت آ ہی گئی اور اموی کارندوں کو ذلیل اور رسوا کر کے کوفے سے باہر نکال دیا۔ لوگوں کی آل زبیر سے بیعت صرف مصلحت کے تحت ہے، ان لوگوں نے مجبوراً آل زبیر سے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے۔ اگر تم کوفے میں ہوتے تو کم از کم لوگ عامر ابن مسعود کی طرف نہ جاتے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے مختار، کوفیوں کو آل زبیر پر شک ہے۔ جناب سلیمان سر تو تھے نہ حانی، تو پھر ان کی بیعت کیوں نہیں کی تم لوگوں نے؟ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ سلیمان کے گرد ہیں، مگر سلیمان بذات خود حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے جتنی بھی ضد کی اس نے قبول نہیں کیا، رات دن گریہ کرتا رہتا ہے۔ سلیمان اور اس کے ساتھی توابین کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں۔
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب یہ شہید ہوں گے. کوفیوں کی رائے مختار کے بارے میں کیا ہے حانی؟ کس حوالے سے؟ ہر حوالے سے. جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو جو کچھ سنا ہے وہ جنگ مکہ میں مختار کی شجاعت اور اس کی حرم کعبہ کے دفاع میں جانثاری کا ہی سنا ہے. لوگوں کی آل زبیر کی طرف جانے کی ایک بہانہ تراش دلیل تم خود ہو. میں؟ اور کیا؟ کوفیوں کا تمہاری تشخیص پر ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں اگر آل زبیر اچھے لوگ نہ ہوتے تو مختار ان کے پاس نہ رکے رہتا. واقعاً تم اپنے آپ کو اتنا کم قیمت کیوں سمجھتے ہو ابو اسحاق؟ کوفے والے تمہیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں. تمہارا بیت اللہ کا دفاع کرنا ان لوگوں کے غرور کا باعث بن گیا ہے. تم پر ناز کرنے لگے ہیں یہ لوگ. توابین کا کیا ان کی بھی یہی رائے ہے؟ توابین کو نہ مختار سے سروکار ہے اور نہ آل زبیر سے. ان کا سارا غم شہادت پانا ہے. میں نے ایسا کچھ نہیں سنا. مختار، ہاں، تمہارے خیال سے یہ آل زبیر کیسے لوگ ہیں؟ کس حوالے سے؟ دین، شریعت، طریقت اور صلاحیت کے حوالے سے. کیا واقعی میں دین کا درد ہے بھی یا صرف ریاست کے بھوکے ہیں؟ فقط خدا ہی اندر کے راز سے واقف ہے. ہمیں کیا پتا؟ میرے اور حضرت خلیفہ کے لیے کھانے پینے اور سونے سے زیادہ مقدم یہ ہے کہ شریعت کا پاس رکھیں. جناب خلیفہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی کی بیوہ حکم شریعت کے مطابق شادی کر لیں، غیروں اور اجنبیوں سے نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں زبیر کی بہو بن کر رہوں. حکم سر آنکھوں پر. مگر منزل کی موت کے بعد میں نے وہ منت مانی ہے جس سے میرا نکاح مشروط ہو چکا ہے. کیسی شرط ہے بانو؟ شرط قصاص. قصاص کس سے؟ قاتل منزل سے. منظر کا قاتل ایک بدنصیب اور بے تقا سا شامی آدمی تھا جسے منظر نے خود واصل جہنم کر دیا. منظر کا قاتل وہ علمدار ہے جس نے منزل کو میدان میں جانے کی اجازت دی. مختار؟ جی ہاں، مختار. جب تک مختار زندہ ہے زبیر کے تمام بیٹوں کے سر خطرے کی زد میں ہیں. مختار کا مارا جانا ہماری حکومت کے لیے برا قدم ہے خاشیہ. تو اسے اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے کہ اس کا خون حکومت بنی زبیر کے سر نہ آئے. تم بضد ہو کہ مختار مارا جائے؟ میں نے منت مانی ہے جعفر، عہد کیا ہے خود سے. منت کا ادا کرنا واجب ہے. میرا فیصلہ خون مختار ہے. پروردگارا تجھی سے دل اطمینان کا باعث ہے